اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری نشست ہے وہ ہے شب قدر کے متعلق، لیلۃ القدر جسے کہا جاتا ہے، اس کے متعلق آج ہم نشست لگا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اتارا لیلۃ القدر کو۔ کس پر؟ مومنین پر، مسلمانوں پر اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ اور کیسی بابرکت رات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس کا شان نزول کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا، حضور پاک کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمایا، تفاسیر میں جس طرح کے آیا ہے۔ اس شخص نے 1000 سال جو ہے نا، 1000 سال اس شخص نے روزے بھی رکھے، 1000 سال اس شخص نے نمازیں بھی پڑھی، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت تھی وہ بھی کی، کفار کے ساتھ جہاد بہت کیا اس شخص نے۔ تو کیا ہوا، کفار اس سے تنگ آگے، وہ کہنے لگے کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ ہم سے یہ ایک شخص نہیں سنبھالا جا رہا۔ لیکن وہ تو اللہ کا ولی تھا، اس کے پاس تو اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی جس کے ساتھ وہ لڑ رہا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہوئی تھی، وہ لڑتا، لیکن اس کی جو گھر والی تھی وہ بھی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور ایمان نہ لانے والی تھی۔ تو جب کیا ہوا، کفار نے ہر سوچا، انہوں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے نا، اس کو ہم قائل کرتے ہیں کہ یہ اس کو باندھ دے اور ہم اس سے جا کے قتل کر دیں گے۔ تو کیا ہوا، پھر اس عورت نے پہلے جا کے رسی کے ساتھ اپنے شوہر کو، جو مسلمان تھے اور ولی تھے جنہوں نے جہاد کیا کفار کے ساتھ، ان کو باندھ دیا، جا کے باندھا۔ تو اس نے جب شوہر بیدار ہوئے ان کے، تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں باندھا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، میں تو آپ کو جو آزما رہی ہوں، آپ کے پاس طاقت کتنی ہے۔ حالانکہ وہ کافروں کے ساتھ مشورہ کر کے آئی تھی کہ میں باندھوں گی اور تم آ کے ان قتل کر دینا۔ تو آپ نے جب ایسے کیا تو رسی ٹوٹ گئی۔ پھر کیا ہوا، دوسرا دن ہوا، انہوں نے کہا اب تم زنجیر کے ساتھ باندھنا اور ہم اوپر سے آ جائیں گے۔ اس عورت نے زنجیر کے ساتھ باندھا اور شوہر بیدار ہوئے تو کہا یہ کیا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں آپ کی طاقت آزما رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا طاقت آزمانا چاہتی ہو، آپ نے پھر ایسے کیا اور زنجیر کو توڑ ڈالا، زنجیر بھی ٹوٹ گئی۔ تیسرا دن جب ہوا تو خود ہی، اب وہ تو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ عورت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک طرح سے باندھا جا سکتا ہے اور میں اس طرح نہیں کھل سکتا۔ انہوں نے بی بی کو بتا دیا کہ میرے بالوں کے ذریعے مجھے باندھ دو، پھر مجھے کوئی نہیں کھول سکتا، میں بھی اپنے آپ کو نہیں کھول سکتا اگر مجھے میرے بالوں کے ساتھ باندھا جائے گا۔ تو میرے اعضاء، میرا جو بال ہیں ان کے ذریعے، اب بال وہ لمبے لمبے تھے، زلفیں شریف تھی، تو ان کے ساتھ اس بیوی نے بال کاٹے اور بالوں کے ساتھ اس اپنے شوہر کو باندھ دیا۔ جب بالوں کے ساتھ باندھا تو اب آپ ایسے کرتے لیکن وہ ٹوٹتے نہ ٹوٹتے۔ تفاسیر میں جس طرح کے یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ تو جب کفار آئے، انہوں نے آ کر کیا کیا کہ اب نہیں کھل رہے، انہوں نے ناک کو کاٹا، ہاتھ کاٹے، بازو کاٹے، جس طرح جو ظلم و ستم تھا انہوں نے کیا۔ اب جب مومن کی آہ عرش پر جاتی ہے نا تو سب کچھ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نے آہ نکالی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی چھت ان پر گرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کے کہنے پر اس چھت کو ان تمام کفار پر گرا دیا اور وہ سارے کفار مار گئے اور اللہ تعالیٰ کا ولی اس طرح محفوظ رہ گیا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام جب نبی پاک کو یہ سنا رہے تھے واقعہ تو سب صحابہ کرام رو رہے تھے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں اشک بار تھے۔ جب ناک کاٹا گیا، بازو کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے تو صحابہ کرام اشک بار تھے، یار ایسا ظلم انہوں نے کیا۔ پر جب چھت کو گرایا گیا وہ سب غرق ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ولی وہ محفوظ رہ گیا۔ تو پھر
اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت ہی ناک بھی واپس دے دیا، بازو بھی واپس دے دیے، پاؤں بھی واپس دے دیے، ٹانگیں بھی واپس دے دی۔ اللہ تعالیٰ کا ولی اسی طرح محفوظ رہ کر پھر دوبارہ جہاد کرتا رہا۔ تو اس وقت صحابہ کرام اور جبرائیل علیہ السلام نبی پاک سرکار بیٹھے ہوئے تھے، تو جبرائیل عرض کرتے ہیں حضور میں آج ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ یہ انہوں نے 1000 سال اور اتنے سال کی جو ہے نا محنت کے ساتھ اتنی عبادت کی، ریاضت کی، جہاد کیے، جن کی وجہ سے یہ ان کو اجر ملا، لیکن آپ کی امت کے لیے ایک ایسی رات ہے، ایسی رات ہے، وہ ایک رات ہی 1000 سالوں سے افضل ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے ہم اتارتے ہیں، فرشتے اس زمین پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک وہ مومنین پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی بابرکت رات ہے، اور اس رات کو عبادت جتنی بھی ہو سکے اتنی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ خود قرآن میں جب اس کی فضیلت آگی تو باقی تو پھر کوئی چیز نہ رہے گی۔ تو اب ہم جو ہے نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے مہمان بنے ہیں علامہ عبدالوحید صاحب، وہ ہمیں وداعی رمضان شریف کے متعلق نعت شریف سنائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنے دل کو جو ہے نا منور کیجیے گا۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا۔ اب دل پہ ہے غم غم کا غلبہ، ماہ رمضان الوداع، الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان، مسجدوں پہ بہار آ گئی تھی، جس وقت پہلا رمضان ہوتا ہے، پہلا روزہ ہوتا ہے، تو لوگ جوک در مسجد میں آتے ہیں، بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، جو پہلے کبھی نہیں آتے وہ رمضان شریف میں بھی آتے ہیں مسجد۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، یہ ایسا پاک والا مہینہ ہے۔ مسجدوں پہ بہار آ گئی تھی، مسجدوں پہ بہار آ گئی تھی، چوک در در چوک آتے نمازی، چوک در در چوک آتے نمازی، ہو گیا کم، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع
کیسی جنہوں نے افطاری کی ہے ان کو ہی پتہ ہے کیا مزہ ہوتا ہے جنہوں نے نہیں کوئی اس ذوق کا اس کے جو ہے ذائقہ وہ محسوس نہیں ہوتا بس ان کو ہی محسوس ہوتا ہے جو افطار کرتے ہیں اپنا روزہ بزم افطار سجی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع سبحان اللہ. تو یہ تھے جناب علامہ عبدالوحید صاحب جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں الوداعی رمضان شریف کے بارے میں جو ہے نا وہ ہمیں نعت شریف سنائی ہے. تو دوستو یہ بہت ہی بابرکت میں نہ تھا اور کئیوں نے اسے گناہوں میں گزار دیا اور کئیوں نے اسے نیکیوں میں رات جاگ کر گزار دیا. اللہ اکبر. صحابہ کے ایمان کو اگر دیکھیں تو صحابہ تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی راتیں جاگ کر گزارا کرتے تھے. دن کو وہ تلواروں کے سائے میں ہوتے تھے, تلواروں کے ساتھ خون کے ساتھ کھیلتے تھے اور رات کو مصلے پر کھڑے ہو جاتے تھے. راتی زاری کر روندے تے نیند اکھی تھی دوندے فجری او گنہار کا ہاون تے ہار تھی نینے ہوندے. یہ تو اللہ کے ولیوں کی شان ہے. تو لیلۃ القدر جو ہے نا اس کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے زمین پہ 4 جھنڈے لے کے آتے ہیں. آسمان سے 4 جھنڈے لے کے آتے ہیں فرشتے. ایک جھنڈے کو لواء الحمد کہا جاتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین السماء والارض, آسمان اور زمین کے درمیان اس کو لگایا جاتا ہے. دوسرا فرمایا لواء المغفرت, وہ ہے مغفرت کا جھنڈا علی قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسرا فرمایا وہ مغفرت کا جو جھنڈا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر شریف پر لگایا جاتا ہے. یعنی جس نے بخشش طلب کرنی ہے وہ حضور کے در پر آ جائے. سبحان اللہ. اگر کسی کو بخشش ملے گی تو وہ حضور کے در سے ملے گی. اگر جس نے حضور کے در سے منہ پھیرا تو سمجھ لو اسے حضور نے اپنے پاس بلایا ہی نہیں, اس کے لیے بخشش اس نے اپنے لیے طلب بھی نہیں کی. جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے, قبلہ جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے, یوں سمجھ لو کہ آقا نے انہیں بلایا ہے. تو مغفرت کا جو ہے بخشش کا جو جھنڈا ہے وہ کس جگہ حضور پاک کے روضے شریف پر فرشتہ لگا دیتا ہے. لواء الرحمت فوق الکعبہ, جو رحمت کا جھنڈا ہے وہ کعبے کے اوپر لگا لیا جاتا ہے کہ آج رحمتیں لے لو کعبے سے آ کر, آج کعبے سے آ کر رحمتیں لے لو. کعبے کی رحمتیں بھی لو پر میرے مدینے والے کی مغفرت بھی لو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ. کعبے سے رحمت والے جھنڈے کے نیچے ہو کے آؤ, پر مغفرت لینی ہو تو میرے رسول کے دروازے پر آؤ. مغفرت لینی ہو تو میرے رسول کے دروازے پر آؤ. تو چوتھا جو جھنڈا لواء الکرامت یہ کس جگہ لگتا ہے؟ بیت المقدس پر لگتا ہے. یہ بیت المقدس پر لگتا ہے. تو رحمتیں مغفرتیں اور بخشش جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین پر اتار دیتا ہے, نازل کر دیتا ہے, اپنی رحمتوں کو نزول فرما دیتا ہے کہ آج کی جو رات ہے نا تم رحمت بھی طلب کر لو, مغفرت بھی طلب کر لو, کرامت بھی طلب کر لو اور حمد بھی میری خوب کر لو. تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہاری مغفرت کر دے گا. تو اب ہم دوسرے نعت خواں کی طرف آتے ہیں. ہمارے نعت خواں جو ہے قاری محمد عامر صاحب, ان سے آپ نعت شریف سماعت فرمائیں. علیکہ یا حبیب اللہ. تمامی حضرات پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا
حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون ایسے کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے ابو بکر ابو بکر علی 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 سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں یتیم سے زندہ ہوں کہ آپ میرے
حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے بہار آپ سے ہے کہاں مدینہ کہاں میری ہستی کہاں سبب بار بار آپ سے ہے حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے چلیے تیار ہو جائے ہاں چھاڑ دیتا یہ اقبال کرتی ہے تو جی آئیے دوستو قاری عامر صاحب قبلہ نے ہمیں بہت اچھے انداز میں ناشیف سنائی حضور میری تو ساری بہار آپ سے تو قسم بخدا حضور کے بغیر ہمارا تو جینا ہی ناممکن ہے حضور کا فیض اگر نہ ہو اس کائنات پر تو کائنات ہی ختم ہو جائے کیونکہ حضور کائنات کی جان ہے تو جہان ہے حضور پاک النبی اولا بالمومنین من انفسہم مومنین کی نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہیں حضور اسی وجہ سے تو مومن جی رہے اگر مومنوں کی نفسوں سے زیادہ قریب نہ ہو تو مومن کس طرح جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب اور نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو یہ مومن کی یہی شان ہے مومن جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا صدقہ ہی تو جی رہا ہے کیونکہ اس کی ہر لمحہ وہ بھی نبی پاک کی یاد میں ہونا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے ذکر میں ہونا چاہیے
اس کی سانس جو ہے وہ بھی نبی پاک کی یاد میں ہونا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے ذکر میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں جو ہے نا توفیق عطا فرمائے کہ ساری رات ہم جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور حضور پاک کی یاد کریں، آپ پر درود و سلام پڑھیں، آپ دربار میں اپنے آرام فرما رہے ہیں اور ہم پر نگاہ کرم فرما رہے ہیں۔ اگر نگاہ کرم ہوگی تو قسم بخدا ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ننھا منا بچہ تشریف لایا ہمارے پاس، تو آئیے ہم پہلے ان کا جو ہے نا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے کرواتے ہیں۔ تو جی آپ کا کیا نام ہے؟ ذیشان۔ ذیشان۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ وقاص علی۔ وقاص علی۔ تو جی میں آپ سے ایک دو سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے؟ جی تھوڑا سا اونچا بولے نا، جواب دیں گے نا آپ؟ یس۔ اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ جس سے مسلمان ہوتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو سب سے پہلا کلمہ شریف پڑھتا ہے بندہ تو پھر مسلمان ہوتا ہے، تو آپ وہ کلمہ شریف سنائیں، پہلا کلمہ شریف۔ اچھا تو اب ذیشان صاحب آپ کو پہلا کلمہ سنانے لگے، آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ پہلا کلمہ طیب یعنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو دوستو کم از کم اپنے بچوں کو اتنی تو تعلیم دینا کہ جس سے بندہ مومن ہوتا ہے، جس سے دل میں ایمان آتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تصدیق بالقلب کا یہی مطلب ہے کہ پہلا کلمہ کی تصدیق بھی ہونی چاہیے، دل میں جو ہے اقرار بھی ہونا چاہیے۔ تو اپنے بچوں کو کم از کم پہلا کلمہ سکھائیں، تو وہ کسی کے ساتھ بات کریں تو ان کو کلمہ شریف تو پہلا آتا ہو نا۔ تو دوستو اب دوسرا سوال میں محمد ذیشان سے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جی محمد ذیشان، جو معراج شریف میں حضور پاک ہمارے لیے نمازیں لے کر آئے ہیں، تو وہ کتنی نمازیں ہیں؟ آپ دن میں جو ہمارے مسلمانوں پر فرض ہیں وہ کتنی نمازیں؟ 5۔ کون کون سی ہیں، نام بتائیں گے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو روزے کتنے ہیں؟ روزوں کے متعلق آپ بتائیں گے، روزے یہ جو رکھتے ہیں مسلمان؟ روزے 30 ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اپنے بچوں کو جوش اور ولولات دلوائیں کہ وہ بھی اسلام کے قریب ہو کر، اور بچوں دوسروں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے دین اسلام کی اسی طرح باتیں بتائیں کہ نمازیں اتنی ہیں، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، یہ کلمہ ہے، اس سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ تو آپ یہ اور سوال بتائیں گے کہ ہمارے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان۔ ہمارا خدا کون ہے؟ خدا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو جی ماشاءاللہ محمد ذیشان صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے نا ہمیں سوالوں کے جواب دیے ہیں کہ خاتم